اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، کوئی دل میں ان کے لیے دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، تو ایسا اگر کوئی شخص ہے تو اسے تائب ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کا نمبر ہے 3709۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجنازۃ رجل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، ایک جنازہ حاضر کیا گیا، لیصلی علیہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھ دیں، فلم یصلی علیہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، تو اس جنازے میں موجود آپ کے صحابہ کرام نے یہ عرض کیا، یہ سوال کیا کہ حضور آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا کہ کوئی جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہو، تو آپ کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے اور آپ نے جنازہ پڑھنے سے منع کیوں فرمایا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کا جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، اور عثمان غنی سے بغض رکھنے کی وجہ سے یہ اللہ کا مبغوض ہو گیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے کے نتیجے میں صلے میں یہ اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گیا ہے، تو جو اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گیا ہو میں اس کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کیا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اچھی سوچ نہ رکھے، اچھی فکر نہ رکھے، اپنے دل میں جو بندہ بغض رکھے، وہ جو کل بھی رکھتا تھا اس پر بھی اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور نماز جنازہ سے بھی وہ محروم ہو گیا۔ آج بھی جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والا ہوگا، اللہ رب العزت کا قہر و غضب اس پر دنیا میں بھی نازل ہوگا، اور جب وہ مر کر کے قبر میں جائے گا وہاں پر بھی وہ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کا شکار ہوگا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے کسی بندے پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے جس طرح سے پریکٹیکلی آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھنے والے کا جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کر دیا، تو مرنے کے بعد بھی اور قیامت میں اور حشر کے دن بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کوئی امید نہ رکھے جو آپ کے داماد سے بغض رکھتا ہو۔